محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمال. ارے دیٹس سو کول. پیغام آپ کا ٹوٹل کتنی شادیاں اونلی ون ہیں؟ شادی میری ایک. تو وہ جو وہی فیر تھا ہیما مالنی کے 5 دن میں اس کے گھر میں رہا ہوں. طلاق یافتہ سے کرے یہ سوال. یہی مسائل تو میں نے فضا کو بتائے, یہی بتا مسائل میں نے ہنا نیازی کو بتائے, یہ مسئلے تو ڈاکٹر نبیہ کو بتائے, عروسہ خان کو بتائے, آج تمہیں بتا رہا ہوں. اور نکاح بھی قبلہ مفتی صاحب پڑھائیں گے اور ایسا پکا پکا پڑھائیں گے, ایسا پکا پکا پڑھائیں گے. تھینکس مفتی جی. ہمارا ہوگا صرف مون 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 مون. ابھی میں تھوڑا کمی ہوں. ہے تو کمال. ریز ہے ریز. فیوریٹ ہاں پیارا بیبی. سیریسلی ہاں تم نے اپنی عمر نہیں بتانی. ہرگز نہیں. بالکل نہیں. نیور. نہیں. بات سنیں, مجھے پتا چلا آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے. الحمدللہ. تو دادو جی ادھر بھی کچھ. جس دن تم نے میرے ہاتھ سے کولی کولی 5 بوتیں کھا لی اس دن تو کیوں مفتی جی, لمبا چوڑا ہونا حسن نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں بھولے کو پتہ ہی نہیں کہ حسن ہے کیا ہے نا. ہاں قد کا نام حسن ہے, قامت کا نام حسن ہے, آپ کی طرح ماشاءاللہ سونا سونا رنگ حسن ہے, پھر اللہ نے آپ کا جو وزن بنایا ہے 54 کلو کا یہ حسن ہے. اس کو کیا پتہ ہے بھولے کو, ہے نا. اس کے پیغام کچھ اس کو پیغام دے. نہیں اس کے پیغام اس کی میں فوٹو لگاؤں گی. نہیں فوٹو نہیں لگانا, پردہ ڈالو. ہاں پردہ ہے اس کا, پردہ یہ اس کے لیے پیغام. ہاں بس یہ پھر کر دیتا. اچھا اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلے سوالوں کی طرف. ہاں یہ سوال تو کر چکی ہو. آپ کا ٹوٹل کتنی شادیاں؟ I really wanna know. Only one. ہے شادی میری ایک. تو وہ جو وہی میری بیگم جس کے لیے میں ادھر سے سالیاں لے آتا تھا, آ کے اس کو پہنا کے, کبھی وہ میرے لیے ہوتی تھی ہیما مالنی, کبھی میرے لیے ہوتی تھی ایشو رائے. مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے ہیما مالنی اور پلا 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 سے افیئر تھا کسی انڈین ایکٹر کے ساتھ؟ ہیما مالنی افیئر تھا ہیما مالنی کے 5 دن میں اس کے گھر میں رہا ہوں. اور میں نے اس کو کہا کہ بازار سے لوتی نہیں آئے گی, جو پکاؤ گی چھوٹے گوشت والا پکا کے مجھے کھلاؤ گی. چھوٹے گوشت اور بڑے گوشت کیا فرق ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو جانور بنایا نا, جن کا گوشت آپ کے لیے میرے لیے کھانا حلال ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو گائے ہے, بھینس ہے, کٹا ہے, یہ ہے بڑا گوشت. بڑا گوشت اور ادھر جو سبحان اللہ بکرا ہو, دمبا ہو, یہ بھیڑ ہو, یہ چھوٹا گوشت. اس لیے مجھے بھی کیا پسند ہے کھانے کے حوالے سے چھوٹا گوشت. اچھا تو آپ مجھے بتا رہے تھے, تو کیا انہوں نے خود آپ کے لیے کھانا پکایا؟ میں نے پابندی لگائی تھی. کیا تمہارے سامنے مفتی عبدالقوی بیٹھا ہے. ہاں میں نے کہا ان کے خامن کا نام تھا محمد احمد پٹیل. دیکھو میں کتنی پکی باتیں کرتا ہوں. دھرمیندر نہیں تھا؟ اس نے کلمہ پڑھا. میں نے وہاں ہندوؤں کو کہا تمہارا دھرم یہ کہتا ہے کہ جس عورت کا خاوند مل جائے یعنی بیوہ ہو جائے یا اس کی خاوند سے علیحدگی ہو جائے, وہ ساری زندگی پھر بیٹھی رہے. ہاں میں نے کہا میرے نبی رحمت نے کہا کہ جو بیوہ سے شادی کرے یہ ثواب, طلاق یافتہ سے کرے یہ سوال. یہی مسائل تو میں نے فضا کو بتائے, یہی بتا مسائل میں نے ہنا نیازی کو بتائے, یہی مسئلے تو ڈاکٹر نبیہ کو بتائے, عروسہ خان کو بتائے, آج تمہیں بتا رہا ہوں. اور میں تمہارا ماتھا دیکھ رہا ہوں, تمہاری شادی کا سال بھی 2026 ہے. اسی سال. اور نکاح بھی قبلہ مفتی صاحب پڑھائیں گے اور ایسا پکا پکا پڑھائیں گے, ایسا پکا پکا پڑھائیں گے. وہ ناخن کے پالش کی طرح نہیں ہوگا, تمہارے ٹٹورے کی طرح ہوگا پکا. اچھا تو ہیما مالنی کے ساتھ آپ کا افیئر ہو گیا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟
افیئر اب تم نے مجھ سے ہوتا ہے. نہیں سنے محبت کی بات, محبت کے جملے. اب مجھے تم ایمانداری سے بتاؤ, جب بھی تم نے فون کیا ہے تمہارا سارا غم بھول جاتا تھا نا؟ میٹھی میٹھی مفتی صاحب کی باتوں اتنی تم مسکراتی تھی, میں فون پہ سن رہا ہوتا تھا. ایسے ہی ہے, ایسے تھا نا. اب ہیما مالنی صاحبہ ہندو ہو کے خامد پہلے والے نے طلاق دے دی, محمد احمد پٹیل کی وہ بیوی بن گئی, وہ ممبر تھا نیشنل اسمبلی کا, وہ مصروف تھا, میں مہمان تھا. مہمان کا پتہ ہوتا ہے وہ بالکل نوکما اور نیکما ہوتا ہے. تو میں انہی کے گھر میں رہا, 5 دن 5 راتیں رہا. ان کو میں کہتا تھا کوئی چیز نہیں ہوگی تمہاری طرح, میں برگر کھاؤں گی, میں میکڈونلڈ کھاؤں گی. میں نے کہا نہیں, مفتی صاحب جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا گوشت کھائیں گے, چھوٹا گوشت کھائیں گے. پھر وہ جناب چھوٹا چھوٹا گوشت آتا تھا, پھر وہ میرے لیے پلاؤ پکاتی تھی اس میں. ہاں, تم مفتی عبدالقوی کے سامنے بیٹھی ہو. ہائے اللہ, آپ تو بڑے کول ہو, اسٹائل تو ہے برو. تو پھر جناب وہ میں ان کے ساتھ اس میں کھلا ہو کے کیا کہتے ہو, کچن کہتے ہو نا, کچن میں ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا. ہاں, جب وہ ٹماٹر کو اس کو صاف کر رہی ہوتی تھی, ادھر میں وہ دیگچی لے کے. ارے دیٹس سو کول, واو. تمہیں خوشی ہے؟ مجھے تو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. ہاں, کیونکہ تمہارے پاکستان کے, تمہارے سرائکی علاقے کے قبلہ مفتی صاحب کو وہاں کی خواتین فلم انڈسٹری والی عزت دے رہے ہیں, گھر میں ٹھہرا رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا گوشت پکا پکا کے کھلا رہے ہیں, کولی کولی بھوتیاں نکال رہے ہیں. تمہیں تو کہنا چاہیے بنڈل آف تھینکس. بنڈل آف تھینکس مفتی جی, یو آر دی گریٹسٹ. بالکل. اچھا, یہ راکی ساونت سے آپ نے شادی کی تھی؟ نہیں. راکی ساونت نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ایک دعا کی, احرام کی حالت میں, عمرے کی حالت میں. میں نے بھی کیا ایک عمرہ. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین. اب دوسرا تم عمرہ اپنے خاوند کے ساتھ کرو گی, اور دادا ابو بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کا عمرہ بالکل سنت اور شریعت کے مطابق ہو. آپ کا عمرہ ہوگا ہنی مون, اور ہمارا ہوگا صرف مون 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 مون. تو اس میں یہ ہوا کہ جناب وہ ماشاء اللہ وہ مجھے کہنے لگیں, میرا نام ہوتا تھا وہاں سیٹھ شاہد. وہاں ہاں, سیٹھ شاہد. سیٹھ شاہد. تو کہتی تھی سیٹھ صاحب آج تک تو میں نے کبھی کچن میں اتنے مزیدار کھانے نہیں بنائے. میں نے کہا میں مفتی عبدالقوی ہوں, میں فریہ نہیں ہوں کہ کہوں چھوٹا چھوٹا گوشت میں نہیں کھاتی, میرے لیے برگل منگاؤ یا میکڈونلڈ بناؤ. سوشی مفتی جی, سوشی, سی فوڈ, نزاکت نفاست والے لو کیلوری کھانے. آج آپ مجھے کھلا رہے ہیں سوشی. جس دن دادا ابو مفتی قوی صاحب نے بکرے کی کولی کولی بوتیاں اپنے ہاتھ سے آپ کو دیں, آپ دیکھنا آپ کو پتہ چلے گا کہ میکڈونلڈ میں اتنا مزہ نہیں ہے, KFC میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا دادو مفتی صاحب کے ہاتھ میں مزہ ہے. ٹھیک ہے, اس ساری عوام کو پتہ ہے کیا ہے, سب کے مجھے میسیجز آئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے بکرا کھا لو کھا لو کھا لو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے اس ریل سے. اگر مفتی جی میرے دادا ابو کہیں گے تو میں مٹن کھا لوں گی, اور ضرور کھا لوں گی, ضرور کھا لوں گی, جلول کھا لوں گی, جلول کھاؤں گی, بزلول کھا لوں گی, بجلول کھاؤں گی. مفتی جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آج آپ اپنے ساتھ بادل لے کر آ رہے ہیں, بارش تو کوئی بھی نہیں ہوئی. لیکن مسئلہ بن گیا نا, وہ کیا کہ وہ بادل میرے ساتھ شروع ہوئے, کلر کا حال پہنچے, آگے جناب میں نے جب دیکھا تو آگے بسیں بہت جا رہی تھیں, ان کا دھواں نکل رہا تھا. بادل مجھ سے ناراض ہو کے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا ہم آج رات کو آئیں گے, آج رات کو 2 بجے کے بعد دیکھنا کتنے بادل آتے ہیں تمہارے لاہور میں.
بارش ہوگی بارش بھی ہوگی آج رات. آج رات. پھر کون سا گانا گائیں گے؟ برسات کے عالم میں ہاں یہ بھی اچھا ہے. تنہائی کے آتا ہے؟ ہاں نا. ذرا سناؤ نا. آپ دادو ابو کو نہیں سناؤ گے تو کس کو سناؤ گے؟ نہیں ویسے آپ کو گانا آتا ہے؟ میں ہمیشہ آپ کی طرح اچھی شکل والی، پھر اس کے بعد اچھی آواز والی، اچھے کلام والی، کیونکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے کان اس لیے نہیں بنے کہ میں بلی بلی باتیں سنوں یا خواتین لو پڑیں. رات ایک بہت بڑی میں محترمہ کے پاس تھا، وہ جب رونے لگی میں نے کہا رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، مفتی صاحب کے لیے ہنسو ہنسو ہنسو. تو آپ کے لیے کیوں رو رہی تھی؟ نہیں وہ اپنے کو حالات بتا رہی تھی. اچھا ٹینشن میں تھی، ہاں دکھ میں اس تھی. لیے اب تمہاری طرف سے اجازت ہے کہ اپنی سونی سونی شکل کے ساتھ، سونی سونی آواز کے ساتھ سونا سونا ایک شعر سناؤ. ایک شعر. شعر؟ گانا؟ گانا نہیں، شعر تو مجھے آتا ہی نہیں ہے. بارش کے حوالے سے، بادل کے حوالے سے، چلو کچھ بھی نہ ہو تو دادا جی کے حوالے سے، وہ بھی نہ آتا ہو تو چلو اس ٹٹورو کے حوالے سے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمال. بس آپ کو یہ شعر آتا ہے تو علامہ اقبال کا شعر نہیں آتا کون سا والا؟ کہ کائنات کا سارا حسن جو ہے وہ میرے پوتی کی اندر آ وجہ گیا. سے ہے، خواتین کی وجہ سے ہے. خواتین. اچھا آپ کے نام کا مطلب ہے مضبوط، طاقتور. اس نام کا آپ کے اوپر کتنا اثر ہے؟ 70 سال کی عمر والے مفتی عبدالقوی صاحب کو راکی ساون اللہ کے گھر میں کہہ رہی ہے قوی صاحب قوی ہے، قوی صاحب میرے لیے کویتا لکھے ہیں، قوی صاحب نمازی ہیں، قوی صاحب خواتین کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں بھی سناتے ہیں، خوش بھی کرتے ہیں. تو یہ ابھی میں تھوڑا قوی ہوں. ہے تو کمال. ریز ہے ریز. آج کل کی جنزی والی باتیں سمجھ آتی ہیں؟ یہ جو نئی جنریشن عجیب عجیب ٹرمز یوز کرتی ہے. میری نئی نسل زندہ باد. میں نے ہمیشہ نئی نسل کی تعریف سپورٹ کیا. بالکل. آپ اتنے کول کیسے ہوئے؟ ہاں شباش شباش. میرا تعلق ملتان شریف سے ہے، پھر تمہارے شہر جھنگ شریف سے ہے. ہم سرائکی لوگ ہیں، زبان بھی ہماری میٹھی 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 ہے. پھر جس خاندان میں بڑا ہوا وہاں بھی مجھے بڑے ہونے کی وجہ سے بہت بہت پیال 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 ملا. دادے کا پیال ملا، نانو کا پیال ملا، سب خواتین نانی دادی ان کا پیال ملا. آج بھی میری مما سے پوچھو کہ آپ کا پیالہ بچہ کون ہے، وہ کہیں گے مفتی قوی صاحب، مفتی قوی صاحب. آپ ان کے فیوریٹ بیبی ہو؟ فیوریٹ؟ ہاں. پیارا بیبی. تو اس لیے میں نے پیار گھر سے سیکھا، اور پھر باندھ دیا. اس لیے پھر جو محترمہ کا فون آتا ہے تو آپ ساروں کو پیار بانٹ دیتے ہو جی؟ جو اس کو میں سمجھتا ہوں، جس قابل ہو. ہاں کہ جناب اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، یہ میرے لیے مسئلے کے حوالے سے، پھر آپ ریسپیکٹفلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہو. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں کم از کم سینکڑوں میں وہ خواتین ہیں جن کے شادی کے کھانے بارات کا میں نے بھجوایا ہے. ماشاء اللہ. That's so cool. 20 ایسی بچیاں تمہاری طرح جن کی ایف اے کی، ایف ایس سی کی، میڈیکل کی، ان کی جو فیس ہے ایسے مفتی عبدالقوی کے چہرے پہ یہ حسن جمال، یہ نور. ہاں تم نے تو جناب پی 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 یہ لگایا، میں نے تو نہیں لگایا. کوئی میک اپ نہیں ہے. میک اپ میں نے کہا ہے، میں نے پی پی کا مفتی جی آپ کہو نا میں نے پی پی نہیں لگایا. نہیں نہیں پی پی نہیں لگایا. آپ نے کیا لگایا ہے؟ پی پی لگایا، پی پی نہیں لگایا. اچھا چلو نہیں لیکن آپ کی یہ جو چہرے کا نور ہے اور آپ کی آنکھیں یہ بڑی اسٹرانگ ہیں. اس لیے خوبصورت جو سول ہوتا ہے نا، جس کی روح خوبصورت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. اور ابھی آپ نے یہ شیڈز اتارے تو میں نے آنکھیں دیکھ لی. ہاں زندہ باد. اب آپ جیسی پوتیاں جب مجھے دعائیں دیں گی، کیوں نہیں،
پھر بجو بھی ہوگا, ساتھ جناب اپنا چہرہ کا اللہ نور السما. آج تمہیں ایک وظیفہ دے رہا ہوں بتائیے. کیونکہ میں نے پوتی کا ہے. ہاں. صبح صبح جب تیار ہونا ہے اس وقت اللہ کے نام یا نورو, یا نورو, اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ یا نورو. نور. نور از کیا ہوگا؟ لائٹ. لائٹ. دا ڈیوائن لائٹ. یہ تو میں بھی بتا رہا ہوں, تم نیا بہترین لفظ بتاؤ. تو یا نولو 7 مرتبہ پڑھ کے ٹھیک ہے. وہ جو پڑا ہوگا گھر کے اندر بڑا اعلیٰ قسم کا ڈول, اس میں پانی بھر کے دم کرو گے 3 دفعہ. ڈن. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو گی نماز والی. پھر دیکھنا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ادھر ٹٹورے مٹورے لگانے کی. پی جائیں پھر. آپ کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے کہیں گے دادا بھی خوبصورت, پوتی بھی خوبصورت, بغیر کسی ٹھو 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 پی پی پی. اچھا اب آپ نے مجھے نا ایک ورڈ میں, جی ایک لفظ میں جواب دینا. جی جی بتاؤ. ٹھیک ہے نا. مریم نواز. مریم نواز کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. ہر کام محنت سے کرتی ہے, سرپرستی کرتی ہے, لیکن چونکہ ایک اس زمانے میں آئی ہے جس زمانے میں مڈی نہیں ہے, مڈی یعنی پیسہ, فنڈ, بچت. ہاں بیچاری کیا کرے. یہ بھی ہے. اب آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گی تو آپ بھی تو پھر ناخن کے آج اوپر. کل تو میرے حالات ٹائٹ. چلو دادا ابو جو بیٹھے ہیں. اچھا بلاول بھٹو. بلاول بھٹو جو ہے بہرحال محنت بھی کر رہا ہے, محنتی بھی ہے. اس کے لیے تو میری صرف ایک دعا ہے کہ اللہ کرے کہ فضا کی طرح, حنا نیازی کی طرح اور عروسہ خان کی طرح آنے والے 6 مہینے میں اس کی شادی ہو جائے. میں اس کے ولیمے میں شرکت کروں. میں بھی چاہوں گی. میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. بس پھر ٹھیک. فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھوں گا, پیچھے پیچھے آپ بیٹھو گی. مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں. تو البتہ معاملات یہ ہے کہ ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کیا ہے, کیا ہے, سیاست کیا ہے, کیا ہے. یہ مسئلہ صرف تمہارے دادو قبلہ مفتی صاحب کو سمجھ آئے. مینو بھی سمجھاؤ. آپ کو اس وقت سمجھائیں گے جب آپ سیاست میں آؤ گی. تو آنا تو ہے نا آپ ابھی کی دعا نہیں سے. آنا, ابھی تو یا نور پڑھ کے چہرے کے اوپر رونق لے آنی ہے. اچھا راکھی ساونت. دیکھو جی اس عورت کی آپ عظمت کو سلام پیش کریں جنہوں نے اپنا ہندو دھرم کو چھوڑا. اب وہ مسلمان ہے. نام اس کا فاطمہ ارے واہ, یہ نہیں ابھی میں نے پہچانتی آپ کے آنے سے پہلے وضو کیا. میں اس کو کہتا تھا جب مجھے وضو ہوگا تو میں کہوں گا فاطمہ, جب مجھے وضو نہیں ہوگا میں کہوں گا راکھی ساونت. اچھا اب مجھے بتائیں لندن آپ کو کیسا لگتا؟ اللہ, آپ کو پتا میں پہلی دفعہ کب گیا؟ کب گئے تھے؟ آپ کے جنم سے بھی 15 سال پہلے. سیریسلی؟ ہاں, تم نے اپنی عمر نہیں بتانی. ہرگز نہیں. بالکل نہیں. نیور. نہیں. No. میرے نزدیک تم پیدا ہوئی ہو 2010 کو. ہاں یہی تو. اور میں گیا ہوں لندن 81 میں. کیسا لگتا ہے؟ کمال ہے. وہاں ایک ہے انڈیا لائبریری. اللہ تمہیں لے جائے آمین. تو وہاں دیکھو گی کہ انڈیا لائبریری میں پورے بر صغیر کی تاریخ پڑی ہوئی ہے. واو. جو ڈی سی صاحب نے آرڈر کیا وہ ادھر پڑا ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے علم والا آدمی ہوں, تحقیق والا آدمی ہوں. جس طرح علم و تحقیق کے بعد تمہارے اس ٹٹورو کو tattoo مفتی جی. اچھا اس کو میں Oh you're so cooked, it's tattoo. Say tattoo.
مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھاؤ. جیسے ہوتا ہے نا چاچو, No, چاچو. نو جیسے ہے چاچو, ایسے اس کا نام ہے ٹاٹو. ایسے ٹھا نہیں, ٹھا نہیں, ہاں, ٹھا, سین کے ساتھ. ٹھا, ٹھا, ہاں سا. ٹھاچو. اچھا یہ انگریزی کا لفظ ہے یا یہ روس کی ریاستوں؟ انگریزی ہے. اچھا بتا تو ایسے چل رہا ہے کہ روس کی چاچو. ریاستوں کا ہے. نہیں بات سنیں, مجھے پتا چلا آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے. الحمدللہ. تو دادو جی ادھر بھی کچھ تو میں نے 25 مربع. 25 مربع تو میرے ہیں ادھر چولستان میں, ریاست بہاولپور میں. اچھا. اور ادھر بھی ماشاءاللہ شہری جائیداد بھی ہے. امیر ہیں ڈھیر سارے. امیر ہوں, بہت سارا امیر ہوں. پھر اب میں ٹینشن تو نہ لوں نا کوئی. بالکل, لیکن آپ کے لیے میں ناخن لینے کی اجازت نہیں دوں گا. چھوڑ دیے ناخن. نہیں, میلے جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے ناخن کے لیے نہیں ہوں گے, کپڑے جوتے آپ کے لیے یہ جولی ہوگی, لیکن وہ بھی چاندی کی ہوگی. سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. ہاں سنو 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 سنو, جس دن تم نے میرے ہاتھ سے کولی 5 بوتیں کھا لی, اس دن یہ سونے کا ہوگا. سیریسلی ڈن ہو گیا. نتلی پہنتی ہوتی ہوں میں, مجھے بڑی پسند ہے. اور ہوگی کس کی؟ گولڈ. اور کس وقت؟ ہاں جب پہلے 5 کولی بوتیاں کا ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کو سید عاصم منیر کیسے لگتے ہیں؟ خدا کی قسم, میں بھٹو صاحب کے زمانے میں شعور سنبھالا, اور تمہیں بتا بھی دیتا ہوں میری پیدائش 26 جولائی 1957 کی ہے. اب جمع تفریق نہ کرنا, کہیں گھبرانا جانا. مجھے نہیں یاد رہتا. اچھا 57. ہاں 26 جولائی. بڑا ہوا تو بھٹو صاحب کا دور دیکھا 71 سے. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بڑا باتیں, نماز روزہ, یہ اسلامائزیشن. ہاں اس کے بعد درمیان میں کبھی بے نظیر, کبھی نواز شریف, کبھی بے نظیر, آنا جانا, کبھی بے نظیر, کبھی جس طرح کبھی جناب تم ادھر سے سرخ رنگ کا وہ لگا دیتی ہو, پھر ادھر کر کے پاؤڈر لگا لیتی ہو. مفتی جی میرے میک اپ پہ فوکس نہ. نہیں میں مثال دے رہا ہوں نا. جب یہ لگاتی ہو تو سمجھو بے نظیر کا دور آ گیا, جب یوں کر کے پاؤڈر لگاتی ہو سمجھو میاں نواز شریف کا. تو اس طرح چلتا رہا. پھر آ گئے پرویز مشرف. ٹھیک ہے. پرویز مشرف سے میری بہت دوستی تھی, دلیر آدمی تھا, اور اس کے مطابق سید بھی تھے. پھر اس کے مطابق فطرت والے بھی تھے. پرویز مشرف سید تھے. ہاں. اچھا. تو مجھے لگا ہمارے حافظ صاحب بھی سید. نہیں, حافظ صاحب بھی سید ہے. اب ان کا دور آیا. اب تمہیں 2 باتیں بتا رہا ہوں. جیسے تم نے ادھر پودر لگایا ہے, ادھر اسی طرح 2 باتیں. سب سے پہلے پاکستان, یہ نعرہ میں نے پرویز مشرف کو دیا ہے. سیریسلی؟ خدا کی قسم. مجھے غلط, کبھی دادا بھی پوتی کے سامنے غلط بیانی کرتا ہے, کبھی بھی نہیں. لیکن جب وہ دادا نے 3 مہینے کے اندر اپنی پوتی کی شادی کرنی ہو تو وہ کیسے غلط بول سکتا ہے. اب انہوں نے کہا, حافظ صاحب نے, زندہ باد, کہ میں نے اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے خود دیکھا ہے. اور بالکل وہ سچ کہہ رہے ہیں. ایسے آپ نے رافیل گرا لیے. ہاں یہ تو ہے, بڑا مزہ آیا تھا. میں راکی ساونت کی وجہ سے 7 ان کے چینل ہیں. یہ کیا ہے, زی ٹی وی ہے. یہ کون ہے, سونی ٹی وی ہے. اب سارے نام تو میں تجھے نہیں بتاتا کیونکہ ہمارا چینل زندہ باد. تو اس میں جناب یہ ہوا کہ میں سنتا تھا غزہ میں اور فلسطین میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے. دیکھو وہ کہتے تھے غزہ کے اوپر حملہ ہوا, فلسطین پر حملہ ہوا, بلڈنگیں گر گئیں. ہم نے بھی پاکستان میں داخل ہو کے 7 جگہ پہ حملہ کیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی. 2 دن کے بعد جب اللہ کی نصرت آئی, جیسے آپ زیادہ جو ادھر لگاتی ہو نا, اللہ آپ کو جناب خوش رکھے, خدا نہ خواستہ 2-3 آنسو آ جائے نا.
ہے نا سارا میک اپ اسپوائل. میں کب کیا ادھر سے ایسے معلوم ہوگا کہ دریائے راوی جا رہا ہے, ادھر سے دریائے چناب جا رہا ہے. اچھا سید عاصم منیر جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں ان گے؟ کو میں پیغام دے دوں گا کہ آپ بڑی جرت کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ پاکستان کے نام کو اوپر بلند 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 کرتے جا رہے ہیں. اللہ مزید آپ کو اپنی نصرت عطا فرمائے. ایک کام کر لیں, وہ کیا؟ کہ جتنے میرے ملک میں کھانے والے سیاستدان ہیں ان کی مٹی نکالیں. مٹی نکالے. جو ان کی جگہیں پڑی ہیں دبئی کے اندر, ابو ظبی کے اندر, شارجہ کے اندر, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں. سیریسلی؟ پوتی اب تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں پھر پتہ چلے میں سچ بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. ہائے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو, پھر تو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے پروگرام کی وجہ سے حافظ صاحب کو یہ میں قسم دے رہا ہوں کہ میری پوتی اور قبلہ مفتی صاحب کو صرف دے دیں 1 مہینہ, میں بتاتا جاؤں گا, اپنی کاغذ اور قلم سے لکھتا جانا ہے. پھر وہ اتنا اثاثہ ہوگا ان سیاستدانوں کا کہ 5 سال کا بجٹ پاکستان کا نکلے گا. بجٹ سے یاد آیا, اس وقت بجٹ آ گیا ہے, کتنا مشکل ہو گیا نا سین. تو اس کو آسان کرے نا حافظ صاحب, یہ تو میں پیغام دے رہا ہوں. ہاں میری فریہ ہو اور قبلہ مفتی صاحب ہو, دونوں جناب کاغذ قلم آپ لو, ہاں زبان اور کھوپڑی کو دادا ابو کی ہو, پھر ہم ان کو کہیں گے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب یہ مڈی ہے, فلاں فلاں کی میں نام نہیں لیتا. ایکسپوز ایکسپوز ایکسپوز, ڈن ڈیل. جاتے جاتے اپنے ویورز کو جو آپ کے چاہنے والے ہیں لا تعداد بے شمار, انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ بتاؤ تمہاری معلومات کے مطابق وہ کلولوں میں ہیں کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہے مفتی جی. تو میں ایک جملہ سناؤں, میری تان کے پوتی کا اتنا دل ہو جائے. پتہ ہے وہ مجھے کہتے ہیں انڈیا کے تاجر, انڈیا کے لوگ جس میں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم انڈیا میں جہاں بیٹھتے ہیں رات کو محفل بنتی ہے, ہم کہتے ہیں پاکستان کے ہم 3 لوگوں کو جانتے ہیں, ایک کا نام ہے حافظ سید عاصم منیر شاہ جنہوں نے رافیل کھلایا, یس, اور دوسرے کون؟ قبلہ مفتی عبد القوی صاحب, میرے دادا. آج کے بعد پھر تیسرا نام کس کا ہوگا؟ میری شہزادی فریہ صاحبہ کا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. مہربانی مہربانی مہربانی. آل یو ویورز آؤٹ دیئر, میرے خیال سے آج جتنی ٹرولنگ کی تھی اس کا تو جواب مل ہی گیا ہوگا. آئندہ سوچ کے لکھا کرو, اور جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, جو سپورٹ کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. ہمارا کسی وی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کا بھی دل ہم دکھائیں یا کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو, تو جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بس باتوں کی حد تک رہنے دیا کریں, کوئی اچھی پازیٹیو چیز نکلے وہ سیکھ لیجئے. لیٹس ٹرائی ٹو بلڈ اے پازیٹیو پاکستان. اپنا خیال رکھیں, جوان پاکستان دیکھتے رہیں. ٹیک کیئر.